بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں اقبال شاہد۔ آج ہماری جو ٹاپ سٹوریز میں ہے اس میں سب سے پہلے ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو، جیسا کہ علم ہے آپ کو، کہ احتساب عدالت نے اشتہاری قرار دے دیا تھا اور پھر اس کے خلاف یعنی پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے خواجہ عارض صاحب نے ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی۔ وہاں یعنی معزز جسٹس صاحبان نے کہا ہے کہ پہلے وہ میاں نواز شریف صاحب سرنڈر کریں کیونکہ وہ ضمانت پر نہیں ہے، اور اس پر ہم بات کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اندوناک واقعات پے در پہ ہوتے جا رہے ہیں۔ کہاں سے قصور سے ہم بات کو شروع کریں، جہاں 300-350 کے بچوں سے بات شروع ہوئی تھی، پھر زینب کے کیس کو ابھی تک پاکستانی عوام نہیں بھولے، پھر زینب الرٹ کے طور پر ایک بل بھی آپ کے سامنے پارلیمنٹ نے پاس کیا، لیکن واقعات ہیں کہ کسی صورت رک نہیں رہے۔ کراچی میں مروا ہو یا لاہور میں چلتی ہوئی موٹر وے کے اوپر ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہو، یہ ہمارے معاشرے کے یعنی میں سمجھتا ہوں فیس ہے جو پوری دنیا کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے۔ یہ کیا وجوہات ہیں؟ یعنی پولیس سسٹم ناکارہ ہے یا معاشرہ اس حد تک گر چکا ہے کہ وہ اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں؟ اس پر بات کریں گے ہم۔ تو اپنا دستار خان صاحب اس پر بات کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ آپ بھی بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، کہ پہلے پاکستان میں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو سیاسی لیڈرز ہوتے ہیں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، لیڈرز کو ہمیشہ ان کی عادات، ان کے طور طریقے، گورننس۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے، ان کو دو حصوں میں تقسیم عام طور پر کیا جا سکتا ہے۔ پچھلے دنوں یعنی سابقہ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک باقاعدہ طور پر اس پر کنکلوڈ کیا ہے، ایک سٹوری چھاپی ہے کہ 1990 کا پاکستان اور تھا، 1990 کے بعد کا پاکستان اور ہے۔ 1990 سے پہلے پاکستان بہت ترقی کر رہا تھا اور پاکستان میں کوئی ایتھکس تھے، یعنی حکومتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ شامل تھے، ایسے لیڈران شامل تھے۔ 1990 میں جو لوگوں نے ملک کے حکمرانوں کے طور پر اس کی باغ ڈور سنبھالی، پھر وہ چلتے چلتے نہ وہ ٹرانسپورٹ رہی، نہ وہ ایجوکیشن رہی، نہ کوئی ہیلتھ رہی، نہ لا اینڈ آرڈر رہا، اور یہ ہے کہ منی لانڈرنگ، اور دنیا میں آپ نے دیکھا کہ گرے لسٹ میں ہم آ گئے، اور شرمندہ بھی نہیں ہوتے، ہائی کورٹوں میں رٹ ہم دائر کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کا دور حکومت بہت ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے طور پر بھی اور وزیر اعظم کے طور پر بھی اس کا کوئی پوری دنیا میں ایسی کوئی مثال ملنا مشکل ہے، لیکن پاکستان میں انہوں نے بھی علاج نہیں کروایا، اور یہ واحد واقعہ ہے کہ کنوکٹڈ ایک آدمی وہ پاکستانی عدالتوں کو اپنی بیماری کا جھانسا دے کے باہر کے ملکوں میں چلا گیا۔ وہاں جا کے جس طریقے سے ویڈیو لیک ہوتی ہیں آپ نے دیکھا۔ پھر یہ ہے کہ جو وعدہ کورٹ کے ساتھ کیا گیا تھا اس پر پورا نہ اترے، اور وہ پھر احتساب عدالت نے ایٹ دی اینڈ سارے پروسیجر کو اڈاپٹ کرنے کے بعد ان کو اشتہاری قرار دے دیا، ان کی جو پراپرٹی ہے اس کو کنفسکیٹ کرنے کے لیے اس کی ڈیٹیلز مانگی ہیں۔ کیا کہیں گے آج یعنی نیا جو چیز آئی ہے وہ ہائی کورٹ میں رٹ خواجہ عارض صاحب نے جب گئے ہیں لے کے، تو معزز جسٹس محسن جو ہیں کیانی صاحب ان کے پہلے سرنڈر کریں، تو ادھر سے آپ نے دیکھا کہ پریس کانفرنس ہو رہی ہیں۔ کیا ہونے جا رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون کی کبھی حکمرانی ہوگی؟ نہیں، جو سیاستدان ہوتا ہے جب عدالت میں آتا ہے تو اس نے عدالت میں ایک کیس لڑنا ہوتا ہے، ایک سیاست میں اس نے کیس لڑنا ہوتا ہے۔ یہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ عدالت میں بھی کیس لڑ رہا ہے اور سیاست کے میدان میں بھی کیس لڑ رہا ہے۔ اگر یہ آپ کا میرا کیس ہونا تو ہم صرف کیس لڑ رہے ہوں، آپ کو اپنی پڑی ہو، مجھے اپنی پڑی ہو، ہم وکیلوں کو پکڑ رہے ہوں کہ جناب کسی طریقے سے جان چھوٹ سکتی ہے کہ نہیں چھوٹ سکتی، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جب بھی سیاستدان آتا ہے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کیس پہ سیاست حاوی ہو جاتی ہے۔ تو سیاسی طور پہ دیکھا جائے تو میاں نواز شریف کیس میں شاید عدالتی طور پہ اتنا نہ پھنسے ہوں جتنا سیاسی طور پہ پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک بات یہ طے ہے جو بھی ہے، بہرحال آپ اسے مانیں نہ مانیں، اختلاف کریں یا اس کو وہ کریں، کہ 2018 25 جولائی کو جو الیکشن ہوا تھا تو پنجاب سے میاں نواز شریف کو ٹکا کے ووٹ پڑا ہے۔ اتنا ووٹ پڑا ہے کہ میرے جیسا بندہ حیران ہو گیا کہ اتنا ووٹ پڑا ہے کہ اس نے اگر اراکین کی تعداد دیکھی جائے تو میاں نواز شریف اور نون لیگ کے لوگوں کی تعداد جو ہے نا پی ٹی آئی سے زیادہ ہے۔ یہ الگ بات ہے، 129 ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ کہیں سے کوئی اشارہ ہوا یا آپ جیسے میرے جیسے مہربان کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو مہربانوں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، تو وہ انڈیپینڈنٹ کو ایک اشارہ کرتے ہیں کہ جناب آپ کو پتہ ہے
کہ ان کی کہانی تو نہیں، آپ ختم تو ہو گئی. اس بات کو اس طرح ثابت کر رہے ہیں کہ ایک آدمی اگر بہت زیادہ ووٹ لے کے جیت جاتا ہے تو وہ اس کو کرائم کرنے کے لیے کھلی چھٹی دے دی جائے. یعنی پرسنل افینس اور ہے، کرائم پارٹی کی کرائم جو ہے لیڈرشپ اور نا ہے. ہمارے ہاں کرائم جو ہے نا ایک تو یہ ہے کہ ہم کرائم کو ایک ہماری ضرورت بن گئی ہے. سیاستدان جو ہوتا ہے نا اگر وہ کرائم نہیں کرے گا تو سیاستدان کہاں سے ہو گیا. یہ تو بڑی سیڈ ہے پوزیشن. دیکھیں یہ بات ہے کہ ہمارا ایک تو معاشرہ، آپ نے پہلے ایک بات کی تھی کہ معاشرہ ہمارا اس طرح سے ہو گیا، جو نواز شریف کو ووٹ پڑا وہ آپ نے، میں نے تو نہیں دیا، لوگوں نے ووٹ دیا نا، معاشرے نے ووٹ دیا ہے. سب کچھ ہونے کے بعد ووٹ ڈالا گیا ہے. جب یہ پاناما کا چکر چلا تھا تو جتنا سال 1.5 سال یہ ٹی وی شوز ہوتے رہے اور ٹی وی پہ کیا کہا جاتا رہا، اس کے بعد میں جو بھی نتیجہ بھی آیا اس کے باوجود اس لیول پہ اگر ووٹ پڑ جاتا ہے کسی کو تو آپ کی میری جتنی بھی بحث ہے نا ہماری دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے سرنڈر کرنا ہوتا ہے. لیکن اس کا ڈسکشن یہ ہے کہ ایک ایسا سینیریو بنا دیا گیا ہے کہ سیاسی طریقے سے کہ آپ نے دیکھا کہ پیپل پارٹی میں کون لوگ ہیں، یعنی رورل سردار زیادہ لوگ وڈیرے ہیں، اور پنجاب میں خاص طور پر وہ ایک سلاٹ سامنے آ گئی جس میں عام آدمی جو ہے وہ سیاسی طور پر کبھی نہ ایم این اے بن سکتا ہے نہ وہ ایم پی بن سکتا ہے. یہ مخصوص انہیرٹ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی خانوادے جو ہیں نہیں، ہمارا یہ وہ آگے آ کے انہوں نے کیپچر کیا. خطہ ایسا ہے کہ ہمیں پسند ہے موروثی سیاست، ہم پسند کرتے ہیں موروثی سیاست. اچھا، رانا ظاہر صاحب سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں اور پریزیڈنٹ صاحب کر رہے ہیں، تو ان سے بات کریں. رانا ظاہر صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے ٹائم دینے کا. صورتحال یہ کہ ہم بات کر رہے ہیں، یعنی اب دستار خان صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یعنی ان کا یہ ماننا، میاں نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں بلکہ قائد ہیں، اور پھر یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ کوئی پرسنل افینس کسی بھی لیڈر کا اگر ہو تو اس کے پیچھے بالکل سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں. ذاتی افینس کو تو وہ باری نہیں آنے دیتے. میاں نواز شریف صاحب واحد واقعہ جو کنوکٹڈ ہونے کے باوجود یعنی باہر چلے گئے، پریسیڈنٹ اس سے پہلے کبھی نہیں آپ نے سنا. اب وہاں جا کے انہوں نے جو عدالتوں سے وعدے کیے تھے وہ واپس نہیں آئے. ان کا ماننا ہے کہ میں بیمار ہوں، اور انہوں نے جو ڈیٹیل بھیجی ہیں اس کو احتساب عدالت نے اشتہاری قرار دے دیا. اور آج ہائی کورٹ میں آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ میں جسٹس صاحبان نے کہا کہ پہلے وہ سرنڈر کریں کیونکہ وہ ضمانت پر نہیں ہے. اس پر ذرا تھوڑا ٹیک دیجئے قانونی طور پر. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں نا وہ خانوادوں کی، وہ چند دن پہلے بیرسٹر صاحب نے سینٹ کے فلور پہ ایک بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا، جینیٹک ڈیموکریسی. ٹھیک ہے. جینیٹک ڈیموکریسی وہی ہے جو نسل در نسل لوگوں کے اندر منتقل ہوتی ہے. ہاں، عام آدمیوں کا اس جمہوریت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. وراثت تو ہے. بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے اندر ایک ایلیٹ کلاس جو ہے وہ اس جمہوری پروسیس کو ہائی جیک کر کے ہمیشہ اسمبلیوں میں آتی ہے، جس کا جی جی عام آدمی کے مسائل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے اپنی پرکس اینڈ پریولیج انجوائے کرنی ہوتی ہیں. آج بھی میں پہلے تو اس بات کی طرف آتا ہوں کہ جو میاں صاحب کے بارے میں کورٹ، یہ ہماری ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا ہمیشہ فرام دا ڈے ون کنسسٹنٹ ویو ہے کہ جو آدمی قانون کے سامنے سرنڈر کرتا ہے کرمنل کیس میں اس کو ہی ریلیف اگر بنتا ہے تو دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ایبسینشیا ٹرائل یا ایبسینشیا سزا کا جو کنسیپٹ ہوتا ہے وہ مارشل لا کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو میں سمجھتا ہوں ٹو دیٹ ایکسٹینٹ جو میاں صاحب کے بارے میں کورٹ نے یہ اوپینین ہولڈ کیا ہے اپنا کہ ان کو سرنڈر کرنا چاہیے. یہ میری اپنی دانست کے مطابق بینگ اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف لا رائٹ فرام دا ڈے ون کوئی بھی عدالتی نظیر ایسی نہیں ملتی. کوئی بندہ اگر باہر بیٹھا ہو تو وہ کہا جی میری اپیل سن لی ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں رانا صاحب کہ عام طور پر تو انٹرم بیل کے اوپر بھی اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے. یہ بھی پریسیڈنٹ پاکستان نے دیکھا، ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کی ضمانت انٹرم بیل بھی ہوگی. اس میں سارے ایک پروٹیکٹو بیل کی گنجائش ہوتی ہے کہ اگر آپ فرض کرو پاکستان سے باہر ہیں، جس طرح عبداللہ شاہ مراد علی شاہ کا والد جو تھا وہ پاکستان آنا چاہتا تھا، وہ نمبر آف کرمنل کیسز میں انوالو تھا، تو اس نے کہا جی کہ میں کینسر کا لاسٹ سٹیج کا ہوں مریض، مجھے یہ پروٹیکٹو بیل دے دی جائے تاکہ میں پاکستان کے اندر آسان طریقے سے اپنی زندگی کے آخری سانس لے سکوں. تو یہ اس قسم کی ایک ایکسیپشن ضرور ہے، لیکن جو ایک سیٹل لا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی خطے نہیں، لیکن جب کوئی پریسیڈنٹ بن جاتا ہے، کوئی عدالت ایسا فیصلہ کرتی ہے جو پاکستان کی عدالتوں میں ایز اے پریسیڈنٹ کوڈ نیکسٹ کیا جا سکتا ہے. مثلا حمزہ شہباز شریف کا کیس، یعنی وہ ان کی بیل ہوئی، میاں نواز شریف صاحب کنوکٹڈ کے طور پر باہر چلے گئے، تو یہ تو سب لوگوں کو ایک آسانی بھی تو پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی کو ملی نہیں.
اصل میں ان کی اگر آپ ذرا ٹیکنیکلی دیکھیں ان کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیل گرانٹ کی تھی وہ صرف 4 ویکس کے لیے کی، باقی جو پریروگیٹو تھا وہ پنجاب گورنمنٹ کا ضابطہ فوجداری 401 سب سیکشن 1 کے تحت تھا کہ وہ ان کی وہ ایکسٹینڈ کر سکتی تھی اسٹے آن دا میڈیکل گراؤنڈ. وہ انہوں نے جنوری میں وتھڈرا کر لیا. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس رپورٹس نہیں آئی لیٹسٹ ان کی میڈیکل، تو لہٰذا ہم یہ وتھڈرا کر رہے ہیں. وہ چیز بھی ختم ہو گئی اور ان کی بیل بھی ختم ہو گئی. تو اب ہائی کورٹ نے پچھلی تاریخ میں بڑا جنرسلی ان سے یہ کہا تھا اگر آپ کو خواجہ عارف صاحب ان کی گرفتاری کا کوئی خطرہ ہے تو ہم پروٹیکٹیو بیل دے دیں گے کہ ایئرپورٹ پہ ان کو کوئی گرفتار نہ کرے جب تک وہ ہمارے پاس سرنڈر نہ کر دے. اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں اگر وہ نہیں آتے مثلا ظاہر شاید کا کان بازی جب یہ کہتے ہیں ہاں میں پھر گزارش کرتا ہوں ان کا کیس سیپریٹ ہو جائے گا، ان کے پرپیچول وارنٹ آف ارسٹ جاری رہیں گے. وہ تو دائمی ہو گئے. ہاں جی، ان کو واپس لانے کے لیے اگر تو پاکستان کی کوئی ٹریٹی ایگزسٹ کر رہی ہے برطانیہ کے ساتھ تو ہم ایک ریکویسٹ کر سکتے ہیں میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت. وہ تو نہیں کر رہی. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جے آئی ٹی بنی، اس کے تحت حسن نواز شریف صاحب اور حسین نواز شریف صاحب نے وہ اپنی سٹیزن اس طرح کا ٹریٹی نہیں ہے ان کے ساتھ. اگر ہے تو وی کین میک اے ریکویسٹ، ادروائز ایکسٹریڈیشن کا اگر کوئی نہیں ہے تو پھر ایک فارمل ریکویسٹ ضرور کی جا سکتی ہے کہ جناب یہ ہمارا ایبسکونڈر ہے ان کو واپس کیا جائے. اب دستار خان صاحب آپ سے ایک سوال کرتے ہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایکسٹریڈیشن ہمارا بہت کم ملکوں کے ساتھ ہے جو ہمیں میوچل لا لیگل اسسٹنس کے لیے بھی ہمارے معاملات اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح باقی بہت سارے ہماری نسبت انڈیا کے معاملات بہت ہم سے بہتر ہیں میوچل لیگل اسسٹنس کے حوالے سے اور ایکسٹریڈیشن کے حوالے سے. لیکن اگر ہمیں یہ خطرہ رہتا ہے کہ ہمارے بندے نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے اور پھر لندن اس کے لیے ایک ایسی جگہ ہے جو اس کو اٹریکٹ کرتی ہے، تو پھر پاکستانی گورنمنٹ کوئی بھی ہو، آج سے پہلے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، ان کو چاہیے تھا کہ ایکسٹریڈیشن کے اوپر چلے جاتے یا میوچل لیگل اسسٹنس پہ چلے جاتے تاکہ آپ کے درمیان ایک ایسا ٹریٹی ہوتا کہ آپ اس کی بنا پر آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا. مثلا اب انٹرپول جو ہے وہ اسحاق ڈار کو سرنڈر نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو کلین چٹ تک انہوں نے دے دی ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں پر گورنمنٹ ہیں، چاہے کسی کی گورنمنٹ ہو، چاہے نون لیگ کی ہو، چاہے پیپل پارٹی کی ہو یا اپنا پی ٹی آئی کی ہو، آپ کو ٹریٹی کرنا پڑے گا، آپ کو اس طرح کے معاملات کرنا پڑیں گے تاکہ کسی جگہ پہ رکھنا نہ پڑے آپ کو. قانونی طور پر میں بات کر رہا ہوں، یہ ظاہر صاحب بہتر سمجھتے ہوں گے. ٹریٹی اگر ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ایگزسٹ کر رہی ہو نا بائیلیٹرلی دو ملکوں کے درمیان، تو دین اٹ بیکمز دی obligation آف دی ادر اسٹیٹ کہ اس آدمی کو واپس بھیج دے. اب جو ریکویسٹ ہے اس میں ایک پرسویسو ویلیو ضرور ہوگی، پرسویسو ویلیو کہ جناب یہ ہمارے لا آف لینڈ کو یہ بندہ وانٹیڈ ہے، آگے ان کی ثواب دید ہے، سویٹ ول ہے، تو اس کو واپس بھیجتے ہیں. وہ تو جس طرح اپنے اسحاق ڈار ہے اور ایم کیو ایم کے صاحب کا لیڈر ہیں وہ نہیں لا سکے. سوال یہ ہے کہ اب ان کی جو پراپرٹی ہے وہ پاکستانی قوم دیکھتی ہے کہ جب یہ ایگزائل پر سعودی عرب گئے تھے تو واپس آئے تو ساری پراپرٹی بھی مل گئی تھی، یہ تو کسی کو ڈر رہا ہی نہیں. اب یہ ہے کہ کس طرح اس کو مسئلے کو یعنی عدالتیں حل کریں گی. دیکھیں اس وقت کے اور اس وقت کے حالات میں نہ سمجھتے بڑا فرق ہے. اب گئے وہ عدلیہ کی مرضی سے، اس وقت وہ کسی اور آدمی کی وجہ سے کسی اور توسط سے گئے تھے. عدالتوں کو بعد میں پتا چلا تھا کہ جناب وہ چلے گئے ہیں، بلکہ جو ان کے ساتھ جیل میں بھی تھے انہیں بھی اگلے دن صبح اٹھ کے پتا چلا تھا کہ جناب وہ تو جدہ پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب تو یہ معاملہ پہلے کراپ اپ ہو چکا ہے، کورٹ کے اندر باقاعدہ ڈسکس ہو چکا ہے. نہیں اب شاید کا خان عباسی اگر باہر پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ وہ تو نہیں آئیں گے جب تک وہ تندرست نہیں ہوتے، تو پھر یہ عدالت ایک فیصلہ کرتی ہے، سیاسی لیڈر باہر پریس کانفرنس کرتا ہے، تو کانسیکوینسز کیا ہے، ان کے خلاف کیا پروسیڈ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی اگر کوئی بندہ انسٹیگیٹ کرتا ہے کہ آپ لا کو یا لیگل پروسیس کو obstruct اچھا رانا صاحب جو شاہد کا خان عباسی نے کہا ہے وہ ہم ذرا اس کو دیکھ لیں پھر لائن پر رہیے گا ذرا. جی دکھائیں کہ پاکستان کی تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت آج اقتدار میں ہے. کون سی منسٹری ہے جہاں کرپشن نہیں ہے؟ صرف ایک چینی کی مد میں 250 ارب روپیہ پاکستان کی عوام کی جیب سے نکل چکا ہے. سینکڑوں ارب روپیہ آٹے کی مد میں نکل چکا ہے. اس کا جواب نہ آج تک دیا نہیں جا سکا، اس لیے کہ یہ سوال کسی نے کیا نہیں ہے. نیب کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. نیب کو صرف اپوزیشن نظر آتی ہے. نیب کو صرف نواز شریف نظر آتا ہے. نیب کو صرف
آج اپوزیشن کو دبانے کا ایک ذریعہ بنا دیا گیا ہے. جی رانا صاحب سن رہے تھے نا آپ, وطن وہ یہ کہتے ہیں نیب تو یہ تو عدالتی آبزرویشن تھی, وہ تو نیب کی بات تمام پاکستان مسلم لیگ نون بھی پیپل پارٹی بھی کرتی ہے, اور یہ تو عدالتوں نے آبزرویشن دی. نہیں وہ لیکن انہوں نے تو ایک پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کی ہے کہ جو نیب ہمارے ساتھ کر رہا ہے وہ صرف اپوزیشن کی حد تک کر رہا ہے, ٹریجری بینچز کے بارے میں نہیں جا رہا ہے. تو یہ اس کے بارے میں بھی دیکھیں, سپریم کورٹ نے جو سعد رفیق کے کیس کے بارے میں ایک ججمنٹ میں بڑے ریمارکس دیے ہیں, جو بھی ہے باقی معاملات ہیں. تو باقی اگر کوئی بندہ اگریوڈ سمجھتا ہے کسی ایکٹ کی وجہ سے, کسی ادارے کی وجہ سے, تو اس کو بھی یہ حق تو حاصل ہے کہ وہ کورٹ سے جا کے پروٹیکشن حاصل کر سکتے ہیں. صحیح ہے. چلو رانا صاحب بہت مہربانی, بہت شکریہ. جی اپنا عبدالستار خان صاحب, بات تو وہی ہے کہ جس طرح بے بسی ہوتی ہے, جس طرح آپ نے بالکل درست کہا کہ ہمارا معاہدہ ہی نہیں ہے کسی ملک کے ساتھ, تو کیسے بندوں کو لائیں گے. لیکن پھر ایسا کیا پاکستان کی عدالتیں, یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان یا بڑی عدالتیں, ایک منٹ سن لیں, کہ ایسے فیصلے کر سکتی ہیں کہ اگر وہ آدمی پاکستان میں حکمرانی کر کے یا کوئی آفینس کر کے جاتا ہے تو آتا بھی نہیں ہے, تو کوئی مستقل فیصلے تو کر سکتے ہیں. نہیں, عدالتوں کا یہ کام نہیں ہوتا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ گورنمنٹ آف دی ڈے کرتی ہے یا پارلیمنٹ کرتی ہے. آپ نے آج کے دور کی جو حکومت ہے, اس نے آج کے دور میں, آج کا دور جیسے آج چل رہا ہے, اس سے پہلے بھی آج کا دور تھا جو کل گزر گیا, اس پرسوں والا بھی آج کا دور تھا. تو آپ نے یہ دیکھنا کہ چونکہ آپ کے ہاں پر سیاستدان نے یہ کرنا ہوتا ہے اور آپ نے حکومت میں آنا ہوتا ہے اور اس نے اپوزیشن میں جانا ہوتا ہے, پھر آپ نے انویسٹیگیشن کسی اور ملک سے کر سکتے ہیں. نہیں کرنا, آپ تو مان گئے نا کہ یہاں یہی ہونا ہے, سیاستدان نے یہ کرنا ہے. نہیں, ہمیں دیکھیں, ہم پہلے بات جو ہوئی تھی کہ ہم موروثی سیاست کو پسند کرتے ہیں, چاہے انڈیا ہو یا پاکستان ہو. انڈیا میں تھوڑا سا یہ مودی کی وجہ سے تھوڑا سا ہوا کہ ڈرفٹ کیا, وہ جو ٹرینڈ تھا نا 47 آنورڈ جو چلا ہوا تھا, وہ ڈرفٹ کر گیا وہ ٹرینڈ. لیکن پاکستان میں ہے, زرداری کو اگر پسند کرتے تو کیا کس کو پسند کرتے ہیں؟ بھٹو خاندان کو پسند کرتے ہیں. نواز شریف کو ہم پسند کرتے ہیں تو کس کو کرتے ہیں؟ پریزیڈنٹ آئے جو مثلا آپ کہہ سکتے ہیں اس کے خاندان سے نہیں تھے, پارٹی سے ہو سکتے. کون؟ آپ دیکھیں منموہن سنگھ آئے اور پارٹی سے ہو سکتے, خاندان نہیں, ووٹ پارٹی کو پڑا تھا. درست ہے, لیکن ووٹ جو ہے نا, ووٹ کی بنیاد پر جب ووٹ آپ کو پڑتا ہے, اس کی بنیاد پہ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ وزیر اعظم آ سکتا ہے, صدر آ سکتا ہے, تو ووٹ پڑتا ہے. ڈسکوالیفیکیشن پر شاید خاقان عباسی ہے, ورنہ تو کوئی پریس نہیں, شاید خاقان عباسی دیکھیں ان کا لوئل ہے, نیون لیگ کا لوئل ہے. آج بھی وہ چیخو پکار کر رہا تھا, سیاسی طور پہ کر رہا تھا, حالانکہ اسے نہیں کرنی چاہیے تھی. وزیر اعظم کو, جو وزیر اعظم رہا ہو نا, اس کو کم از کم اس طرح کی ٹون نہیں رکھنی چاہیے. یہ کوئی اور نون لیگ کا بندہ بول رہا ہو تو ٹھیک ہے, اٹس اوکے, لیکن ان کی حد تک یہ چیز نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم ایک ہی طرح کے ہیں, چاہے حکومت میں آئیں چاہے اپوزیشن میں جائیں. آج کی جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے, تو اس میں ایسے بے شمار آپ کو چہرے نظر آئیں گے جو ہر دور میں کہیں نہ کہیں سجے سجائے بیٹھے ہوتے تھے. آج کیا ہوا ہے, آج اس میں کیا چینج آیا, ہمیں بتائیں نا, آج ان کو کیوں لیا گیا؟ یہ ہے کہ ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے حلقے میں, جس کو آپ وہ ایک لفظ الیکٹیبلز کہتے ہیں, وہ جب بھی جاتے ہیں جو مرضی وہ کریں, وہ جب اپنے حلقے میں جاتے ہیں تو ووٹ ان کو پڑ جاتا ہے. ہم نے ووٹ ڈالنا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ شاہد کیا کرتا ہے, ہمیں نہیں پتا ستار خان کیا کرتا ہے, ہم نے ووٹ ڈالنا ہے نا. عام آدمی جب ووٹ ڈالتا ہے تو اس کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے. تو یہاں وراثت ہر جگہ, مثلا مدرسوں میں بھی وراثت ہے, سیاسی پارٹیوں میں تو چھوڑیں آپ کے درباروں میں وراثت ہے. یہاں آپ دیکھیں کہ مدرسہ اور جو درگاہیں جو مدرسے ان کے انہی کی اولاد آ گیا, کیونکہ ہمارا دیکھیں خطہ ایسا ہے. اگر میں مقبول ہو جاتا ہوں نا, اگر جیسے انڈیا کی جو بالی ووڈ ہے, اب اس میں دیکھیں کہ جو کل کا سٹار تھا یا کل کی جو ایکٹریس تھی, اس کا بیٹا یا بیٹی کو ایک ایج ہوتا ہے کہ اس کا باپ ایکٹر تھا, اس کی ماں ایکٹر تھی, اس کا دادا ایکٹر تھا یا دادی ایکٹر تھی, تو پھر وہ اس کے لیے راہیں آسان ہو جاتی ہیں. یہ ہمارے ہاں پہ باقاعدہ خاص طور پہ ہمیں موروثی سیاست بہت پسند ہے. یہ بلاول بھٹو جس دن آئے گا, آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ووٹ اس کے اماں کو پڑتا تھا یا اس کے نانے کو پڑتا تھا, وہ ووٹ اس کو پڑے گا. وہ الگ بات ہے کہ پنجاب میں اب ان کا ووٹ بینک رہا نہیں ہے. اب پنجاب میں ووٹ بینک ہے تو نواز شریف کا ووٹ بینک ہے یا عمران خان کا ووٹ بینک ہے. عمران خان کا بھی آگے سے یہی ہوتا ہے, وہ بھی تقریباً اپنی ذات کی حد تک وہ بھی موروثی سیاست ہے. اگر شیخ رشید کہتا ہے تو صحیح غلط تھوڑی کہتا ہے کہ عمران کی وجہ سے پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا, عمران کی وجہ سے ان لوگوں کو ووٹ پڑا,
MNS को वोट पड़ा, MPA को वोट पड़ा, जो शख्सियत परस्ती आप कह सकते हैं। शख्सियत उसका मतलब है इसका समझ हल- हमें इसका आप कोई पसंद निकले- आ गए ना। नहीं, इसका कोई जिस तरह ये रोजाना यानी आप देखें कि आसफ अली जरदारी जो हैं उन पर वो फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। वो तोशा खाना अंदाजा करने अरबों खरबोंपति लोग हैं। तोशा खाना आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि बाहर के मुल्क में जब कोई प्रेसिडेंट पे या प्राइम मिनिस्टर जाता है तो वो स्टेट टू स्टेट बहुत महंगे गिफ्ट भी देते हैं, जिस तरह कोई तल्लुकात हों, ये उसको भी घर ले जाते हैं। मुझे जाहिर है कि कहीं ना कहीं तोशा खाना पे अगर आप जाएंगे ना तो जरदारी कल्ला नहीं आता, बड़े बंदे आएंगे इसमें, बड़े फंसेंगे इसमें शौकत अजीज फंसेगा, इसमें जनरल मुशर्रफ फंसेगा, इसमें मीर जफरुल्लाह जमाली फंसेगा, इसमें खुद नवाज शरीफ फंसेगा। अगर आपने एक चीज करनी है, होता ये है कि आपने एक चीज करनी, शायद साहब अगर आपने चाहे खान साहब हमें ब्रेक के लिए कहा जाए। नाज़रीन अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जज्बातियों के अच्छा बाद सर, करूंगा। अब दस्तार खान साहब